الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلوات والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. مصلیان گرامی، حاضرین و سامعین محترم، آج رمضان مبارک کی 20ویں شب ہے اور آپ نے آج 20ویں شب میں 20ویں تراویح میں 25واں پارہ مکمل طریقے سے سماعت کیا. مطلب یہ ہوا کہ آپ 5 دن آگے چل رہے ہیں. 20 ہے 25 پہ چل رہے ہیں اور 25واں پارہ آپ کا مکمل ہو گیا. اور آج 20 تاریخ رمضان المبارک کی تاریخ اسلام میں یہ تاریخ فتح مکہ سے منسوب ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری میں ہجرت کے 8ویں سال 10 رمضان المبارک کو مدینہ طیبہ سے مکہ فتح کرنے کی نیت سے نکلتے ہیں اور 20 رمضان المبارک کو اللہ تبارک و تعالی حضور کے مبارک اور مقدس ہاتھوں سے ان کے صحابہ کے ذریعے مکہ مکرمہ کو فتح فرما دیتا ہے. تھوڑی سی گفتگو اس پر بھی کرنی ہے. آج آپ نے سورت بھی نئی سنی ہے تفسیر والی، یعنی سورہ کہف، بہت مشہور و معروف سورت مبارکہ ہے جس کے کچھ فضائل بیان بھی کیے جا چکے ہیں. اور سورہ بنی اسرائیل ابھی کل ختم ہوئی اور آج سورہ کہف شروع ہوئی. اس پر بھی تھوڑی روشنی وقت ملا تو ڈالوں گا. آج آپ نے 5 سورتیں تراویح میں سماعت کی، لیکن ابتدا کی پہلی سورہ جو تھی پہلی رکعت میں ہی مکمل ہو گئی، وہ تھی سورہ حامیم سجدہ. پھر اس کے بعد آپ نے سورہ شورا سنی، پوری سنی. یہ شروع ہوئی دوسری رکعت سے تو جا کے 7ویں رکعت میں ختم ہوئی. پھر اس کے بعد میں سورہ زخرف شروع ہوئی جو 8ویں سے شروع ہو کر کے جا کے 13ویں پہ مکمل ہوئی. پھر 13ویں پر سورہ دخان شروع ہوئی اور جا کر 17ویں یا 17ویں میں مکمل ہوئی. اور 18ویں سے آپ نے سورہ جاسیہ سنی اور سورہ جاسیہ ابھی جاری ہے، انشاءاللہ کل مکمل ہوگی اور 25واں پارے میں مکمل ہوگی. تو یہ مختصر سی آپ کی تراویح کی تفصیل ہے. کیا کیا سنا یہ ہم بھی نہیں پورا بیان کر سکتے، کیونکہ قرآن کریم کو سمجھنا آسان ہے لیکن اس کو پوری تفصیل کے ساتھ لوگوں کو پیش کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں اتنے مختصر سے وقت میں. تو سورہ شورا آپ نے سنی. شورا کا مطلب ہوتا ہے مشورہ کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں
اپنے بندوں کو آپس میں کسی کام کے کرنے کے لیے مشورے کا حکم فرمایا ہے۔ آج کل کے نوجوانوں میں یہ خرابی ہے کہ وہ اپنی عقل کو، اپنے دماغ کو سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ عقل مند، سب سے زیادہ جینیس اور سب سے زیادہ ذہین اور فطین ہیں۔ ماں باپ کو بھی گنتی میں نہیں لاتے، کہتے ہیں یہ تو الٹریٹ ہیں، لکھے پڑھے نہیں ہیں، ہم تو گریجویٹ ہیں، لہٰذا ان سے رائے مشورے کی ضرورت کیا ہے۔ ایک بزرگ تھے، مجھ کو یاد آیا، جن کو سلطان العاملین کہا جاتا ہے، یعنی عاملوں کا بادشاہ، جن کی بڑی مشہور کتاب ہے جواہر خمسہ۔ ان کا حال یہ تھا کہ کسی کو بھوت پریت اگر پکڑ لے تو اپنی مسواک بھیج دیتے تھے تو بھاگ جایا کرتا تھا، جوتا بھیج دے تمہارے ڈر کے شیطان بھاگ جائے، پگڑی بھیج دے تمہارے ڈر کے شیطان بھاگ جائے۔ ایک مرتبہ گئے کسی بھوت کو چھڑانے کے لیے جنات کو، تو جیسے جیسے یہ اس کے اوپر پڑھ کے دم کرتے تھے، ان کا عمل کاٹ دیا کرتا تھا، ان کے اوپر وہ دم کر دیا کرتا تھا۔ یہ حیران ہو گئے کہ ہاں یہ کیا؟ تو جتنا پڑھا سب پلٹ کے رکھ دیا اس نے، اور کہا اے مولوی تو جا، میں نے بھی تجھ سے زیادہ عمل کیا ہے، 7 سال سے میں عمل کر رہا ہوں، اس مرتبہ تو نے مجھ کو پکڑا تھا، تب سے میں بھاگ کے گیا ہوں، تب سے میں عمل ہی کر رہا ہوں، تو میرا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا، جا تجھ کو 1 دن کا ٹائم دیتا ہوں یا 2 دن کا ٹائم دیتا ہوں۔ اتنے بڑے عامل کو ان کی بک کو لوگ بحث بنا کر آج عامل لوگ، بابا لوگ روزی کماتے ہیں۔ ان کو جب اسے للکار دیا تو بہت پریشان ہوئی کہ اللہ اب کیا کروں۔ ان کے پیر و مرشد نے دیکھا کہ میرا مرید اتنا پریشان ہے، تو کہا بیٹا کیا بات ہے، نام میرے ذہن میں نہیں آتا، غالباً عبداللہ تھا یا کیا تھا، کہا کیا بات ہے تو اتنا پریشان نظر آتا ہے۔ کہا پیر و مرشد سے کہتے ہیں حضور یہ عمل کا معاملہ ہے، یہ آپ کی لائن نہیں ہے، یہ ہماری لائن ہے۔ ارے آپ نے فرمایا نادان میں تیرا پیر ہوں، مجھ سے بتا تو صحیح، مجھ سے بتا تو صحیح۔ یعنی پیر کو آدمی ناقص نہ سمجھے، کامل و مکمل ہر میدان میں سمجھے۔ یہ نہ سمجھے کہ میں نے سائنس پڑھ لیا، جغرافیہ پڑھ لیا تو ہمارے پیر صاحب کچھ نہیں جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے مرشد اعظم ہیں، سب سے بڑے پیر اعظم ہیں، پیران پیر دستگیر ہیں۔ غوث اعظم تو بعد میں پیران پیر غوث اعظم دستگیر بنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے پیران پیر دستگیر ہیں، اور سب سے پہلے غوث اعظم بھی اللہ کی طرف سے، ان سے بڑا پیر نہ دنیا میں پیدا ہوا نہ پیدا ہو سکتا ہے۔ سارے پیر انہی کی جوتیوں کے نیچے ہیں۔ تو پیر و مرشد نے جب کہا بیٹا مجھ کو بتا، تو کہا حضور یہ آپ کی لائن نہیں، کہا رہے چل مجھ کو تو پتا، میرے ساتھ چل۔ اللہ اکبر، پیر و مرشد جب آئے تو جس پر وہ جن سوار تھا، جیسے ہی دروازے سے داخل ہوئے وہ شیطان ہوا میں اڑا اور دھواں بن کے زمین پہ گرا، جل کے بھسم گیا۔ چلایا پہلے کہ ارے مولوی تو کس کو لے کر کے آ گیا ہے، مولوی تو کس کو لے کر کے آ گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو سلطان العاملین کہلاتے تھے، ان کا پیر جو عمل کی دنیا میں گویا کہ انہوں نے قدم بھی نہیں رکھا تھا، لیکن پیر ہوتا ہے، کامل و مکمل تھے، ان کے پہنچتے ہی وہ جن چلایا اور جل کے بھسم ہو گیا، خاک ہو گیا۔ تو ایسے آج کل کے لڑکے بھی ماں باپ کو سمجھتے ہیں یہ تو گریجویٹ نہیں ہے، کوالیفائڈ نہیں ہے، ایجوکیٹڈ نہیں ہے، الٹریٹ قسم کے آدمی، یہ کیا جانے، اور یہ نہیں جانتے کہ انہی کے صدقے اور طفیل میں جناب والا کی پیدائش ہوئی ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے، ماں باپ نہ ہوتے، تو ان کا دنیا میں وجود ہی نہیں ہوتا۔ تو ماں باپ سے بھی مشورہ کرنا چاہیے، دوست احباب جو اچھے ہوں، سچے ہوں، ان سے مشورہ کرنا چاہیے۔ آپ کی پاکٹ منی والے دوست نہیں کہ جو آپ کی پاکٹ منی کے دوست ہوں، جب پاکٹ منی ختم ہو جائے تو کہیں کھلے بلے خلاص تیری راہ الگ۔ ہمارے بزرگوں نے تو کہا ہے کہ دوستاں باشد کی گیرت دستے دوست، در پریشاں حالیو درماندگی کی دوست وہی ہے جو اپنے دوست کی مدد کرے، پریشانی کے وقت میں اس کی دستگیری کرے۔ دوست حقیقت میں وہی ہوتا ہے، خالی کھانے پینے کا دوست نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی شان بیان فرمائی ہے کہ وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں، اور امام حسن مجتبیٰ کرم اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مشورہ کرتا ہے وہ صحیح راستے پر جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ نے جس کی تعریف فرمائی ہو تو غلط تو ہو نہیں سکتا ہے۔ آپ بھی مشکل پیش آئے، کسی معاملے میں الجھ جاؤ تو دوستوں سے جو اچھے ہوں اور ماں باپ سے، گھر والوں سے مشورہ کرو، انشاءاللہ صحیح راستے پر ضرور لگو گے جا کر کے اور کامیاب ہو گئے۔ بہرحال تو یہ سورہ شورا میں، اور آپ نے آج ایک دعا بھی سماعت کی۔ دعاؤں کا حال یہ ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔
ہمارا طالب علم، ہمارا اسٹوڈنٹ جو کالج اور یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، اس کو بیچارے کو اگر ماں باپ نے قرآن شریف پڑھا دیا تو بہت ساری دینی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ انگلش میڈیم میں پڑھا تو وہ تو ماں باپ ہی سے جوتے بھی صاف کرواتا ہے، ماں باپ ہی سے پینٹ شرٹ بھی دھلواتا ہے، ماں باپ ہی سے ساری خدمت آخر وقت تک کے لیتا رہا۔ ٹفن ماں باپ بناویں، جوتے وہ صاف کریں، پالش وہ کروائیں، کپڑے وہ پریس کریں، ساری خدمت ماں باپ کے اوپر۔ لیکن ایک مولوی جب پڑھتا ہے تو آپ کو حیرت ہوگی، ساری خدمت سیلف کرتا ہے، وہ خود اپنی خدمت کرتا ہے، ناشتہ بھی پکاوے، کھانا بھی پکاوے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کپڑے بھی خود دھلے، جوتے بھی صاف کرے وغیرہ ذالک سارا، اور اس پر بھی استاذ کی بھی خدمت کرے، ماں باپ کی بھی خدمت کرتا ہے۔ بڑا فرق ہے دونوں میں، بار کہے تو دعائیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے نکلیں، ان کی میننگ ہم اور آپ سمجھیں چاہے نہ سمجھیں، اللہ کو بہت پیاری ہیں۔ جیسے آپ کو چھوٹے بچے کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات بہت اچھے لگتے ہیں، ایسے ہی اللہ کو اپنے محبوب کی زبان سے نکلے ہوئی دعائیں بھی بہت اچھی لگتی ہیں۔ قرآن کریم دعا بھی ہے، سورہ فاتحہ پوری سورہ دعا کہلائی گئی ہے، بہت ساری دعائیں اس میں موجود ہیں، لیکن یہ دعا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں ہماری اور آپ کی آج کل کی بڑی شدید ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم کو جگہ جگہ سواریوں کی ضرورت پڑتی ہے، یا تو ہم سواری کرتے ہیں یا سواری کراتے ہیں، کبھی موٹر سائیکل پہ بیٹھتے ہیں، کبھی بٹھالتے بھی ہیں، بڑی گاڑیوں پر، چھوٹی گاڑیوں پر، پلین تک کے بیٹھتے ہیں۔ ہاں، شپ پر بیٹھنے کی دعا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرآن کریم میں مروی ہے وہ دوسری دعا ہے، ورنہ ساری دعا، ساری سواریوں کی دعا یہی ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ مطلب یہ ہوا کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات پاک جس نے ہمارے لیے اس سواری کو قابو میں کر دیا، قبضے میں کر دیا، وما کنا لہ مقرنین، اور ہم اس کو اپنے قابو میں نہیں کر سکتے تھے، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور ہم اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانے والے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی برکت ہے کہ گھوڑے کو سواری کرنے کے لیے آپ نے تربیت دی، سکھایا، تو آج ساری دنیا میں ان کے زمانے سے گھوڑا سواری کے لیے استعمال ہوتا ہے، ورنہ گھوڑے کو قابو میں کرنا آدمی کی کئی گنا طاقت گھوڑے کو ہوتی ہے۔ لیکن حضرت اسماعیل ذبیح علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قدموں کی برکت سے آج دنیا گھوڑے سے مستفید ہو رہی ہے۔ تو یہ دعا پڑھ کر کے کہ انشاءاللہ اگر آپ بیٹھیں گے تو یقیناً آپ کو سواری کا نقصان نہیں ہوگا۔ آپ دیکھتے ہو کہ ہم کو ہیلمٹ لگانا کمپلسری کر دیا ہے کہ نہ لگاؤ تو FIR درج کیا جاتا ہے، کورٹ جانا پڑ سکتا ہے، کیونکہ ہمارا ہی خطرہ، اس میں ہماری جان کا، ہمارا ہی سر پھٹنے کا ڈر ہے۔ لیکن آپ یقین جانو اور یقین کرو اس بات پر کہ اگر آپ یہ دعا پڑھ کے بیٹھتے ہو تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، اور اگر ہوگا بھی تو آپ کو ہلکی پھلکی خراش چوٹ آ کر کے اللہ پاک چھوڑ دے گا، اور یہ دعا نہ پڑھنے والے یقیناً ان کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اللہ بچا لے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ بہت تکلیف اٹھاتے ہیں، جان تک کے چلی جاتی ہے، اور زندگی بھر کے لیے اپنگ اور معذور بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دعا ہمیں سواری سے پہلے ضرور پڑھ لینی چاہیے، چاہے وہ بائک ہو چاہے موٹر سائیکل ہو۔ ایک بزرگ گزرے مولانا عبدالمصطفیٰ صاحب اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو لفٹ پر بھی سوار ہوتے تھے، چڑھتے تھے تو بھی یہ دعا پڑھ لیا کرتے تھے۔ کسی منچلے مرید نے عرض کیا، حضور یہ تو سواری نہیں ہے، تو لفٹ ہے، مطلب لفٹ ہے، یہ اس پر دعا پڑھنے کی کیا ضرورت؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی میں بوڑھا آدمی ہوں، جس عمر کو پہنچ گیا ہوں، جوتا پہنتا ہوں تو بھی یہ دعا پڑھ لیتا ہوں، مطلب یہ جوتے کو بھی میں سواری سمجھتا ہوں۔ تو یہ تو لفٹ ہے، لفٹ میں بھی اگر پڑھ کے آدمی سوار ہو تو یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ لفٹ اس کی پھنسے گی نہیں، اور اگر پھنسے گی تو انشاءاللہ ہلاکت کی نوبت نہیں آئے گی۔ کبھی کبھی لفٹ کا بیلنس بگڑتا ہے، سیدھے نیچے گر جاتی ہے، آدمی اس میں مر جاتا ہے، کبھی بیچ میں پھنس جاتی ہے، آکسیجن نہیں ملتا تو اس میں مر جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی اتنی زیادہ برکتیں، مسلمانوں کی دعاؤں کتابیں پڑھو، ان دعاؤں کو یاد کر لو تو یہ تمہاری دنیا کے لیے بے شمار برکتوں کا ذریعہ ہے۔ آپ سیڑھی پر چڑھو یا لفٹ پر چڑھو، بلندی پر چڑھو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک ہے کہ آپ اللہ اکبر پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر پڑھتے پڑھتے اگر آپ لفٹ پہ چڑھ جائیں تو یقیناً آپ انشاءاللہ تعالیٰ بڑی خیریت کے ساتھ پہنچ جائیں۔ اترنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا جو بتائی ہے سبحان اللہ کی، یعنی اللہ کے لیے پاکی ہے۔ تو سبحان اللہ اترنے کی دعا، اور اللہ اکبر چڑھنے کی دعا۔ سیڑھی چڑھو تو اللہ اکبر پڑھتے ہوئے چڑھو، اور اترو تو
سبحان اللہ پڑھتے ہوئے اترو، لفٹ میں سوار ہو جاؤ تو سبحان اللہ، اترنے لگو تو سبحان اللہ، اللہ اکبر، چڑھتے ہوئے اترتے ہوئے سبحان اللہ۔ تو یہ دعائیں ہیں، پہاڑ پہ چڑھنا ہو، بلندی پہ چڑھنا ہو، کہیں بھی چڑھنا ہو، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ خیر و عافیت کے ساتھ چڑھ جاؤ گے۔ گھر سے نکلتے ہو تو اس وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کرو۔ داخل ہوتے ہو تو مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لیا کرو، نکلتے ہو تو نکلنے کی دعا پڑھ لیا کرو۔ یقیناً ان کی برکتیں آپ کو دنیا میں تو نہ سمجھ میں آویں لیکن اس قسم کی دعاؤں کی برکتیں آخرت میں آپ کو ضرور سمجھ میں آئیں گی۔ تو یہ دعا قرآن کریم میں ذکر ہوئی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، اور کشتی پر، شپ پر سوار ہونے کی دعا، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اتنی ہی دعا ہے، اتنا پڑھ لینا ضرور چاہیے آدمی کو۔